اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ حامیم کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ قرآن کو۔ یہ اللہ کیسے ہے؟ غالب حکمت والے ہے، ان کے طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل ہیں، اہل ایمان والوں کے لیے بہت سے دلیلیں ہیں، اور اس طرح خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، سمجھنے کی دے دیا۔ جیسے حیوانات ہے، جانور ہے، ان کو کچھ عقل نہیں دیا۔ وہ سمجھ میں آ گیا، تمہیں اشرف المخلوقات کر کے بنا دیا۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس مادہ رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، یعنی زمین اللہ تعالیٰ مادہ دیکھو، اور اس طرح ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن آتی جاتی ہے تو ہماری عمر کی گھٹتی جاتی ہے، قیامت بھی نزدیک آتی جاتی ہے، جس کے پیچھے یہ بھی بھید ہے۔ اور اس کے بعد میں اس مادہ رزق میں جو زمین میں دبی ہوئی ہے، مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ بارش سے اس کو زندہ کر دیتا ہے اور اس رزق کو باہر نکال دیتا ہے۔ مادہ رزق میں جس کو زمین میں دبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، آسمان سے کیا اتارا؟ پانی اتار دیا اور زمین کو سرو تازہ کر دیا، اور اس میں تمہارے لیے رزق پہنچا دیا، تمہارے لیے بھی اور تمہاری مویشیوں کے لیے بھی۔ پھر اس بارش سے زمین کو تازہ کیا، دیکھو بارش سے زمین کو تازہ کر کے، زمین کو زندہ کر کے تم کو اسے تمہارے لیے رزق پہنچا دیا، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانور و مویشیوں کے لیے بھی، ہر چیز کے حیوانات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہے اس کے خشک ہوئی ہے پیچھے، یعنی زمین سوکھ جانے کے بعد۔ اور اس طرح ہواؤں کے بدلنے میں، ہوا بدلتی ہے، دیکھو گرمی آتا ہے، سردی آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، اور کوئی اچھا سا موسم آتا ہے، یہ سب کچھ بدلتے رہتا ہے، ان میں بھی دلائل موجود ہے ایک اللہ کی۔ اور اس طرح ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے آیتیں ہیں، قرآن کے آیتیں ہیں، صحیح طور پر پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں تاکہ ہم ماننے والے بنیں۔ تو پھر اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہم اغفر حدیث بعد اللہ و آیاتہ آمنون، ایسا اور بھی جگہ پر ایسا آیت آ گیا ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد، اللہ اور اس کے کتابوں کے بعد میں اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو، جو خدا کی آیتوں کا سنتا ہے، جب اس کے روبرو پڑی جاتی ہے اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اصرار اڑا رہتا ہے۔ اتنا قرآن کے سامنے پڑھنے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی یعنی وہ اکڑے رہتا ہے۔ جو خدا کے آیتوں کے سنتا ہے، جب اس کے روبرو پڑی جاتی ہے اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس قرآن کی آیت کو اس نے سنا ہی نہیں، اس طریقے سے وہ الٹا
کیا کیا کفر کی طرف چل دیتا ہے. سو اس شخص کو ایک دردناک عذاب کا خبر سنا دیجئے. دردناک عذاب کا کیا ہے؟ اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے گھیر لے گا. اور جب وہ ہمارے آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. اللہم اغفر. ماننا تو چھوڑ دو، ہنسی اڑانا بڑا غلطی بات ہے. نہیں مانا تو ٹھیک ہے، تو ہنسی اڑانا اور غلطی ہو گیا. تو دو غلطی میں مبتلا ہو گئے، ایک تو نہیں مانا، ایک تو اس کا ہنسی اڑا دیا. اللہم اغفر لي، اللہم اغفر لي، ہنسی اللہم اغفر لي.